الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ تعالی مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، چونکہ آگے ماہ ذوالحجہ شریف آ رہا ہے، قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، قربانی کے فضائل بیان کریں گے تو معلوم ہو قربانی کی بڑی فضیلت ہے اور قربانی کی عبادت اللہ کی بڑی پیاری ہے، اور قربانی کے کچھ مسائل ہیں جانوروں کے بارے میں کہ جانور جو ہے وہ بالکل ہر عیب سے پاک ہو، جس حدیث پاک میں ہے حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا یتقی من الضحایا، صحابہ نے یعنی کہ قربانیوں کے بارے میں پوچھا، یعنی کن قربانی سے بچنا چاہیے، تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اشارہ فرمایا فقال اربعن، یعنی کہ وہ چار ایسے جانور ہیں جن سے بچنا چاہیے، قربانی ان کی نہیں ہوتی۔ کون کون سے؟ الارجاء البین ذلعھا، پہلا جانور یہ ہے کہ لنگڑا، جس کا لنگڑا یعنی کہ لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو، یہ پہلا جانور ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا بالاوراء لبین اوروہا، فرمایا دوسرا جانور وہ ہے کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہو۔ تیسرا جانور فرمایا والمریضۃ البین مردھا، یعنی کہ تیسرا جانور وہ ہے کہ جس کی بیماری جو ہے وہ ظاہر ہو۔ تیسرا کیا ہے؟ چوتھا فرمایا والاجفاء التی لا یتقی، والاجفاء التی لا تتقی، فرمایا کہ چوتھا جانور وہ ہے جس کی ہڈیوں میکھی نہ ہو، یعنی وہ چل پھر ہی نہ سکتا ہو، ایسا دبلا ہو بالکل، اس کے اندر طاقت ہی نہ ہو۔ تو یہ اصول جو ہیں یہ چار بڑے اصول ہیں، یعنی کہ جو جانور کے اندر عیب ہے، باقی چھوٹے باقی جو ہیں وہ عیب وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، مثلا کان کا کٹ جانا یا سینگ کا جو ہے وہ ٹوٹ جانا یا اور کوئی عیب ہو اس کے اندر، جی وہ سارے اس کے وہ عیب سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں، کیوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ عمل جو ہے وہی قابل قبول ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور نیک کام اور وہ اسے بلند کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پاکیزہ عمل جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اگر اس کے اندر پاکیزگی نہ ہو تو پھر رب کریم اس قبول نہیں کرتا۔ جیسے جانور جو ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس طریقے جس رقم سے وہ جانور خریدا جائے وہ رقم بے عیب ہو، اس کے اندر بھی کوئی عیب نہ ہو، یعنی کہ حرام مال سے قربانی جائز نہیں، کمائی کا ہر ناجائز ذریعہ باطل ہے، اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا پیسہ جو ہے وہ مال جو ہے وہ حرام ہے، جن سے قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسے سود، آدمی بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں، وہاں سے پرافٹ وہ لیتے ہیں ہر ماہ میں، اس سے قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنی حرام ہے اس سے۔ اور رشوت لینا،
رشوت حرام ہے، اس سے قربانی جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے جوا ہے، اور چوری کرنا ہے، ڈکیتی کرنا ہے، اور شراب کا کاروبار کرنا ہے جس سے منافع ہوتا ہے، اور یہ جن کا کاروبار ہے شراب کو، اس سے قربانی کرنی حرام ہے۔ اس طریقے کم تولنا جی، کم ناپنا جی، اور ان کے منافع سے قربانی جائز نہیں، جیسے اور ظلم جرمانے کرنا جی۔ مثلا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو فرب پر وہ ظلم جرمانے کرتا ہے، اس سے قربانی جائز نہیں ہے جی۔ یعنی کہ حرام پیشوں کی جو اجرتیں ہیں، جو حرام پیشے ہیں ان کے جو یعنی کہ لوگ اجرتیں لیتے ہیں، مثلا گا کر اور ناچ کر، جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹی وکالت کر کے پیسہ کمانا جی، یعنی کہ ہر وہ کام جو شرع شریف میں یعنی کہ حرام ہے، ان سے کمائے ہوا پیسہ بھی حرام ہے، اور اس حرام پیسے سے قربانی کرنی حرام ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس مال سے قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں یہ مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، مسلمانوں کو یاد ہونے چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کر رہے ہیں، تو ہمارا پیسہ جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارا جانور بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، عیب ہونا چاہیے۔ اب اس کے جو مسائل ہیں مزید، یعنی قربانی کے جانور جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں جن کی شرع شریف میں قربانی کرنی جائز ہے، یعنی اونٹ، گائے اور بکری، اور ہر جانور کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی نوعییں ہیں، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ مثلا بھینس جو ہے وہ گائے میں داخل ہے، اور بھیڑ اور دمبا جو ہے وہ بکری میں داخل ہے، نر ہو، مادہ ہو، خصی ہو، غیر خصی ہو، سب کی قربانی جائز ہے۔ اور قربانی کے جانور کی عمریں، اونٹ کی عمر 5 سال ہو، اونٹ جو ہے اس کی عمر 5 سال ہو، 5 سال سے کم جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور گائے بھینس جو ہے ان کی عمر 2 سال ہو، اور بکری جو ہے اس کی عمر 1 سال ہو۔ اس سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں، اگر زیادہ ہوں ان سے عمریں 2 یہ جو مدت ہے پھر وہ افضل ہے۔ اونٹ اور گائے میں جو ہے وہ 7 آدمی جو ہے وہ حصے دار ہوتے ہیں۔ امام طبرانی نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، گائے اور اونٹ میں 7 حصے دار، اور چھوٹے جانور جو ہیں مثلا بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ وغیرہ جو ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یعنی کہ بڑے جانور جو ہیں اونٹ ہیں، گائے، ان کے شرکاء جو ہیں ان میں سے اگر ایک کافر ہے تو سب کی قربانی نہ ہو، اگر ان میں سے کسی ایک آدمی کا مقصود قربانی نہیں تھا بلکہ صرف گوشت لینا تھا جی، تو سب کی قربانی نہ ہو۔ اور قربانی کے جو شرکاء ہیں ان کی نیت جو ہے وہ تقرب یعنی قربانی کی ہو، وہ تقرب قربانی جو ہے ایک ہی قسم کا ہو، یعنی سب کی نیت میں قربانی کرنا ہو، یا مختلف یعنی قربانیاں ہوں جی، یہ وہ سب پر واجب ہے، یہ واجب یا کسی پر واجب ہے، یا کسی پر واجب نہیں ہے، تو ہر صورت میں قربانی جائز ہے۔ مثلا دم احصار ہے، یا احرام کی حالت میں اس نے شکار کیا، اس پر دم واجب ہو گیا، سر منڈانے کی وجہ سے اس پر دم ہو گیا جی، تمتع قران کا دم ہے جی، یہ سب جتنے بھی دم ہیں یہ سب ان کے ساتھ مل کے قربانی ہو سکتی ہے۔ کسی آدمی کی اگر نیت ہے یعنی کہ وہ اور ہے تمتع کی یا قران کے دم کی نیت ہے، کسی قربانی کی نیت ہے، وہ سب مل کے کر سکتے ہیں، قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے کسی آدمی کی اگر نیت عقیقہ کی ہے جی، عقیقہ کرنا ہے جی، تو وہ قربانی میں شامل ہو سکتا ہے جی، یعنی قربانی اور عقیقہ جو ہے شامل بندے ہو کر اکٹھا کر سکتے ہیں،
کیونکہ یہ حقیقت جو ہے یہ بھی ایک تقرب کی گئی ایک صورت ہے۔ اب جانور جب حلال کرنا ہے نا تو آپ ایسا کریں کہ جانور بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، بلکہ اس کو پہلے پانی پلائیں، اس کو کھانا، اس کو چارہ وغیرہ کھلائیں اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، بلکہ چھپا کر کیا جائے۔ اور پھر اس کو بعض لوگ لٹانے کے بعد، یعنی کہ اس کو جب اس کو لٹا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر چھری وغیرہ تیز کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے چھری وغیرہ آپ تیز کر لیں، اس کو آپ لٹائیں، قبلہ رخ، اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہوگی، سنیں۔ اور اپنا داہنا پاؤں جو ہے نا جی اس کے پہلے پر رکھیں اور جلدی سے ذبح کر دیا جائے۔ اور ذبح کرنے سے پہلے آپ یہ دعا ضرور پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے ذبح کرنا شروع کر دیں۔ جب ذبح کر لیں، ذبح کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس طرح ذبح کریں کہ اس کی چاروں رگیں کٹ جائیں، اگر 4 نہ کٹ سے کم از کم 3 رگیں ضرور کٹی جائیں۔ اگر وہ قربانی اپنی طرف سے تو پھر یہ دعا پڑے گا جی، اگر قربانی کسی اور کی طرف سے یا کسی نے حکم دیا کہ میری قربانی کر دو، پھر پڑھے اللہم تقبل من فلاں، یعنی وہاں پر من نہیں پڑھے، پھر من فلاں اس کا نام لے جی جس کی طرف سے قربانی ہے جی۔ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد گوشت بنایا جائے، گوشت کے جو ہے وہ حصے جو کرنے نا 7 حصے بڑے جانور کے، وہ اسے اندازے میں نہیں کرنے جی، اندازے کے ساتھ نہیں کرنے جی، بلکہ اس کو تول کر کرنے ہیں جی۔ جب آدمی کو ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ مل جائے، 7 حصے اگر مل گیا ہر آدمی کو، پھر وہ آدمی جو اس گوشت کے 3 حصے کرے گی، ایک غرباء کے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ احباب دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے جی، تیسرا حصہ جو ہے وہ گھر میں آپ اپنے اہل عیال کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کریم قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔